Don't forget to subscribe. Follow our channel for Islamic information. Bismillahirrahmanirrahim. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ہم سارے اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اپنے پیغمبر، اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھ سکیں، سیکھ سکیں. اب اس میں چند چیزیں جو آج ہماری چونکہ اورینٹیشن کلاس ہے، ابتدائی دن ہے ہمارا، تو اس میں ہم نے چند چیزیں پڑھنی ہیں. سیرت کی اہمیت اور ضرورت، سیرت کیا ہے. نمبر 2، سیرت کے فائدے کیا ہیں. نمبر 3، سیرت کیوں پڑھنی چاہیے. اور پھر اینڈ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف کردار، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف حیثیتیں. سب سے پہلے جو بات ہے وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ کائنات کا افضل ترین اور سب سے عالیشان کام وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے. اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے. اور یہ کام کون کرتے ہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات. اور انسانوں کو یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، یہ انسانوں کو کون بتاتا ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات بتلاتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ اللہ پاک انسان سے کیا چاہتا ہے، انسان سے اللہ پاک کا کیا مطالبہ ہے، انسان کو کیسا اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں، اور انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنے میں جن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان تمام میں، مثلا انسان کا تزکیہ کرنا، اس کے اخلاق سنوارنا، اس کے معاملات ٹھیک کرنا، اس کی عبادات کو ٹھیک کرنا، یہ سارے کام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات سر انجام دیتے ہیں. چنانچہ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد بھی یہ 4 چیزیں بیان کی گئی. تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کا بنیادی اور مرکزی کام یہی ہوتا ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ نبی جس بات کی دعوت دیتے ہیں نا، جس چیز کی دعوت دیتے ہیں، اس کا عملی نمونہ اعلیٰ درجے پہ وہ خود ہوتے ہیں. جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس کا عملی نمونہ نبی خود ہوتے ہیں. چنانچہ کتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات گزرے ہیں، سب نے انسانوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، انسانوں کو ان چیزوں کی تعلیم دی ہے، ان کے اخلاق، ان کی عبادات، ان کے معاملات کو سنوارا ہے. لیکن پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں، ان کی تعلیمات محفوظ نہیں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عیسائیوں کا کہنا ہے کہ بائبل میں جو ان کی تعلیمات آتی ہیں ان کے آخری 3 سال کے ہیں، باقی پیچھے ساری زندگی کوئی. اسی طرح خود اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے بہت سے ایسے رسول ہیں جن کے واقعات بیان ہی نہیں کیے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی زندگیاں کیوں محفوظ نہیں؟ کہ اللہ پاک نے آخر تک جس نبی کی تعلیمات کو چلانا تھا، باقی رکھنا تھا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے آنے سے باقی ساری ملتیں منسوخ ہو، لیکن جو بنیادی تعلیمات تھی، عقیدہ توحید ہے، آخرت ہے، وہ سارے نبیوں کی ایک ہی تعلیم، سارے نبیوں کی ایک ہی تعلیم ہے. اللہ کو ایک ماننا، شرک، بت پرستی، اس سے باز رہنا، اور یہ کہ یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے. یہاں نہ کسی کو بقا ملی ہے نہ کسی کے لیے ہے، لہذا آخرت یقینی ہے. اب وہاں ہمیں کیا کام آئے گا اس کی تیاری کرنی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور آپ کی حیات طیبہ کو محفوظ کرنے کے لیے جو بڑی وجہ ہے وہ آپ کی ختم نبوت ہے. جب قیامت تک آپ ہی کی تعلیمات چل رہی ہیں، آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام و تسلیمات کی
مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے ایک بڑی عمارت بنائی عالیشان، بہت ہی عالیشان عمارت بنائی، لوگوں کو بلایا بھی دیکھو، لوگوں نے عمارت دیکھی، اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے کہ عمارت تو بڑی عالیشان ہے لیکن یہ اینٹ کی جگہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیوں خالی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ نبیوں کی نبوت والی جو عمارت ہے اس میں آخری اینٹ میں ہوں، عمارت مکمل تیار ہو چکی ہے، اب وہ اینٹ کی جو جگہ خالی ہے نا وہ میں ہوں، اب نبوت کی عمارت مکمل ہوگی، اب اس میں کسی اور چیز کی کمی نہیں ہے، نہ اس میں اب کسی اور کی گنجائش ہے۔ تو آپ کی تعلیمات اور آپ کی حیات طیبہ کو محفوظ کرنے کی بڑی وجہ ختم نبوت ہے، لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر طرح کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی منقول ہے، حتیٰ کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب آپ کی تعلیمات کا مذاکرہ کرتے تو مشرکین پوچھتے تھے، جب وہ مذاکرہ کر رہے ہوتے تھے تو واش روم میں کیسے جانا ہے، وہاں کیسے بیٹھنا ہے، تو وہ حیران ہوتے جو پوچھتے تھے کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی سکھلاتے ہیں کہ بیت الخلاء میں کیسے بیٹھنا ہے، کیسے جانا ہے؟ ہاں ہمیں یہ بھی سکھاتے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں جو انسان کی انتہائی پرسنل زندگی ہے، نجی زندگی ہے اپنی خواتین کے ساتھ، وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے۔ آپ کی گھریلو زندگی، آپ کی ازدواجی زندگی، ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کے معاملات، آپ کا برتاؤ، وہ بھی اللہ پاک نے محفوظ کروایا ہے۔ چنانچہ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں وہ دن بھی ملیں گے جب آپ کے گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور وہ دن بھی ملیں گے جب مال غنیمت کے انبار ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں آپ کو وہ دن بھی ملیں گے جب اپنے بھی بیگانے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں، اور وہ دن بھی ملیں گے جب 1.25 لاکھ کے صحابہ کرام کی جماعت آپ کے ساتھ ہے۔ لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کو مکی زندگی کا دور بھی نظر آئے گا، ہجرت بھی آپ کی نظر آئے گی، کیسا پرکٹن وقت تھا، اور مدنی زندگی کی جو ہے وہ برکات اور آسائشیں بھی نظر آئیں گی، آپ کی اپنی علاقے کی زندگی بھی نظر آئے گی اور آپ کے غزوات بھی نظر آئیں گے۔ اسی طرح آپ کی فتح بھی سامنے آئے گی اور ظاہری طور پہ جو شکست ہوئی وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ہمیں نظر آئے گی۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ معاملات بھی ہمیں ملیں گے، اور دوسرے علاقوں کے لوگوں کے ساتھ، حتیٰ کہ بادشاہوں کے ساتھ بہترین سفارتکاری بھی آپ کی زندگی سے ہمیں ملے گی کہ ان کی طرف خطوط لکھے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات بنائے ہیں، ان کی طرف ہدایہ بھیجے ہیں، ان کے ہدایہ آپ نے قبول کیے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ملیں گی۔ چنانچہ یہ سارا کا سارا نظام، آپ کی ولادت ہے، آپ کا بچپن ہے، لڑکپن ہے، آپ کی جوانی ہے، آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، نبوت سے بعد کی زندگی ہے، مکی دور ہے، مدنی دور ہے، ہجرت ہے، غزوات ہیں، یہ سارا کا سارا جو نظام ہے، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے معاشرے کے اندر خواتین کو کیا اہمیت تھی اور آپ نے آ کر ان کو کیا اہمیت دی، یہ بھی ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ملے گا۔ تو یہ سارا کا سارا نظام جو ہے یہ سیرت کہلاتا ہے، یہ سارا کا سارا نظام کیا ہے؟ سیرت کہلاتا ہے۔ سمجھ آ گئی سیرت کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی، ہر طرح کے معاملات، ہر طرح کی حیثیت وہ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ملے گی، اور یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے۔ اب یہ کہ سیرت پڑھنی کیوں چاہیے؟ تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے، اور یہ محبت عقلی محبت نہ ہو بلکہ طبعی محبت ہو۔ عقلی محبت تو ہر کسی کو پتا ہے کہ نبی کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، لیکن ہے کتنی؟ جیسے ہمیں اپنے والدین کے ساتھ ہے، کیا اس درجے میں ہم دیکھتے ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے دل میں؟ جیسے دوستوں کے ساتھ ہے، کیا ہم ایسی محبت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے دل میں پاتے ہیں؟ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واضح ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تب تک آدمی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ماں باپ سے، اولاد سے، بہن بھائیوں سے، مال و دولت سے، پورے ڈگری جائیداد سے، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے، تب تک ایمان کامل نہیں۔ اور صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسی محبت کی اور کیسی جانثاری دکھائی، اپنا سب کچھ قربان کیا، وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اس لیول پہ ہمارے اندر بھی محبت پیدا ہو جائے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھنے سے، سننے سے، سیکھنے سے آہستہ آہستہ ہمارے اندر آتی جائے گی۔ تو یہ نیت کرنی ہے شروع میں کہ ہمارے اس سیرت طیبہ پڑھنے سے مقصود یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والہانہ اور عاشقانہ محبت پیدا ہو جائے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اور ایک ایک ادا وہ ہماری زندگی کے اندر آتی چلی جائے، ہماری زندگی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عکس بن جائے، چنانچہ دور سے کوئی دیکھے تو اس کو پتہ چل جائے کہ یہ محمدی آ رہا ہے،
یہ سنت کا پیروکار آ رہا ہے، اس کو بتانا نہ پڑے کہ میں مسلم ہوں یا میں سنی ہوں یا میں فلاں ہوں، اس کو خود ہی پتہ چلے۔ ایک تو یہ نیت کریں۔ دوسرا، کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ختم نبوت کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعوت والی ذمہ داری تھی وہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ایک داعی وہ دعوت کے رستے کے تمام مراحل بغیر سیرت کے نہیں سیکھ سکتا، اس کے لیے اس کو سیرت پڑھنی پڑے گی۔ اس میں تمام مراحل آئیں گے، کبھی تکلیفیں آ رہی ہیں، کبھی نصرت اور مدد ہو رہی ہے، کبھی کوئی بات نہیں سن رہا اور کبھی مجموعوں کے مجمع آ رہے ہیں، تو یہ سارے مراحل ہمیں اس سیرت سے ملیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ اسلام کی تاریخ ہے۔ جو ہم مسلمان ہیں نا، تو مسلمان کو اپنے اسلام کی تاریخ تو پتہ ہونی چاہیے نا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت گویا کہ اسلام کی تاریخ ہے، اور پھر اسلام کے لیے جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں، اسلامی تحریکیں، ان کے لیے یہ مشعل راہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، ٹھیک ہے؟ اس لیے بھی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سیکھنی چاہیے، تاکہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین اور اسلام کو اگر ہم اس کا پرچار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں اس کو کیسے پھیلانا ہے، کیسے باقی رکھنا ہے، کیسے اوروں تک پہنچانا ہے۔ یہ بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی، سمجھ آ گئی بات؟ اور سیرت پڑھنے سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اسلام نے دنیا میں کیا اور کیسے انقلاب برپا کیا۔ دنیا حیران ہے کہ اتنے مختصر سے وقت کے اندر 23 سال کا عرصہ ہے، 40 سال کی عمر میں نبوت مل رہی ہے، لوگوں کی تو زندگیاں کھپ جاتی ہیں، صدیاں بیت جاتی ہیں، تو لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سال کے مختصر سے عرصے کے اندر دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا، اور پھر اسلام نے دنیا کو کیا دیا یہ بھی ہمیں اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے پتہ چل جائے گا۔ اور اس سے بڑھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھنے سے ہمیں جو فوائد حاصل ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھنے سے جو ہمیں فوائد حاصل ہوں گے، سب سے پہلے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور محبت اور آپ کی شان ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگی، ہمیں علم ہوگا اس کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہی اللہ رب العزت کی عظمت ہمارے دل کے اندر آئے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی عظمت بھی ہمارے دل کے اندر آئے گی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ساتھ صحابہ کرام کی سیرت گندھی ہوئی ہے۔ صحابہ کی سیرت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے جدا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ کی ساری زندگی صحابہ کرام نے تو نقل کی ہے، تو اس لیے ان کی عظمت بھی ہمارے دل کے اندر آ جائے گی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز حیات، اپنی زندگی کیسے گزاری وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حیثیتیں، مختلف کردار وہ بھی ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ یہ بات بڑی پوائنٹ کی بات ہے۔ دیکھیں آج کل مختلف پارٹیوں کے مختلف لیڈر ہیں، کوئی فلاں لیڈر کو فالو کر رہا ہے، کوئی فلاں لیڈر کو فالو کر رہا ہے، مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلموں کے اندر، ٹھیک ہے؟ سیاسی پارٹیاں ہیں اور ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور لیڈر ہی پیش کیا جا رہا ہے۔ اب جب آپ بطور لیڈر ہی سامنے آئیں گے تو جو غیر نبی ہیں، ہمارے عام لوگ، ان لیڈروں کا موازنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کرنے لگ جائیں گے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر کوئی ہو سکتا ہے دنیا کا لیڈر؟ چاہے جتنا مرضی بڑا لیڈر ہو، آپ کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو غیر مسلم کی یہ کوشش ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور لیڈر پیش کر کے آپ کا جو نبوت والی جو عہدہ ہے اس سے نیچے لایا جائے، تاکہ لوگوں کے دلوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت کی وجہ سے عظمت اور اہمیت ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لیڈر تو ہیں لیکن نبی پہلے ہیں، اور نبوت میں آپ کے مقابلے میں نبیوں میں کوئی نہیں تو غیر نبیوں میں کیسے آ سکتا ہے؟ پھر اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت شوہر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے کیسا شوہر بننا ہے؟ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، وأنا خیرکم لأہلہ، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب میں سے زیادہ بہتر ہوں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے معلم اور ایز اے استاد بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا بعثت انا معلما، میں معلم استاد بنا کر بھیجا گیا، تو میں اگر استاد بنتا ہوں تو مجھے کیسا استاد ہونا چاہیے؟ یہ بھی ہمارے سامنے آئے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے تعلیم دی، آپ کیسے استاد ثابت ہوئے۔ تو ایسا ہی طرز تدریس، طرز تعلیم میرا ہونا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد سامنے آئے، اپنی اولاد کے ساتھ آپ نے کیا معاملات کیے، ان کی کیسے تربیت کی۔ فرمایا کہ جو آدمی اپنی اولاد کو بہترین تحفہ دے سکتا ہے وہ تہذیب ہے، اخلاق ہے، وہ تعلیم ہے۔
اس سے بہتر اور کوئی ہدیہ اور کوئی تحفہ اپنی اولاد کے لیے نہیں. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار بھی تھے, تو آپ نے ایز اے رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کیا. آپ پڑوسی بھی تھے, آپ نے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیتیں ہمارے سامنے آئیں گی. آپ نے تجارت کی بحیثیت تاجر آپ کیسے تھے. آپ نے جہاد کیا بحیثیت مجاہد آپ کیسے تھے. ہم نے فرمایا انا نبی الملاحم, میں جہادی نبی ہوں, جنگ والا نبی ہوں. تو آپ کیسے جنگجو تھے, کیسے مجاہد تھے, یہ بھی ہمارے سامنے آئے گا سیرت سے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک قائد تھے, آپ نے قیادت کی ہے معاشرے کی. کیسے قائد تھے, کیسے لیڈر تھے, کیسے رہنما تھے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے سیاستدان تھے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے سارے کردار, ساری حیثیتیں وہ انشاءاللہ یہ ہمارے سامنے آ جائیں گی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے. تو کتنی باتیں ہو گئی. نمبر 1 سیرت کیا ہے, اس کی اہمیت اور ضرورت, اس میں بات ہوئی. نمبر 2 سیرت کیوں پڑھنی چاہیے. نمبر 3 سیرت کے فائدے کیا ہیں. اور نمبر 4 نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف کردار اور آپ کی مختلف حیثیتیں. ان 4 پوائنٹس پہ آج ہم نے بات کی. ٹھیک ہے, ذہن میں رہ جائے گا. تو یہ Islamic or information.